السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ مقدس مہینہ ہے اور اس کا ایک عشرہ گزر چکا ہے، یہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ جو عشرہ گزر چکا ہے اس میں ہم نے جو کوتاہیاں کی اور جو ہم سے کمیاں ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی آگے اس کی اچھی سے اچھی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 10 رمضان المبارک کا مہینہ وہ 10 مبارک کا رمضان المبارک کے 10 تاریخ وہ تاریخ تھی جس میں ہم سب کے ماں، پوری امت کے ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال ہوا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کا نام دیا تھا۔ بہرکیف وہ خاتون تھی جس نے اسلام کے لیے اپنا جان، مال، ہر چیز کو قربان کر دی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تمام جائیداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد پیش کی، اور جس وقت اسلام کو سب سے زیادہ ضرورت پڑی مال و دولت کی، تو اس وقت ایک عورت کی حیثیت سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے تحت پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جائیداد مال قربان اسلام کے لیے کر دیا۔ ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے، ان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اسی سے 4 بیٹیاں اور 2 اولاد پیدا ہوئے، اور ایک جو اولاد ہوئی لڑکا وہ ماریہ قبطیہ سے ہوئی۔ بہرکیف وہ طاہرہ اور طیبہ تھی، بہت نیک خاتون کی، اسلام کے لیے بڑی قربانیاں رہی ہے۔ دوستو، ایک عشرہ تو گزر چکا ہے، یہ دوسرا عشرہ ہم سب کے سامنے ہے جو مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کو مغفرت فرماتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے، اور ہم سب کو چاہیے کہ آنے والا اور جو دن ہے اس میں ہم نے اپنی کوتاہیوں کو پورا کرنا ہے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ جس طرح ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مبارک مہینہ دیا ہے، یہ مہینہ اصل میں تربیت کا مہینہ ہے۔ انسان اس میں تھوڑا سا محنت اور جد و جہد اور کوشش کر لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مہینے کی برکت سے انسان کو پورے سال اس کی اچھی تربیت کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس مہینے میں اپنی تربیت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدردانی بھی کرنی ہے۔ اب ہم سب کو کچھ خاص باتوں کا اس مہینے میں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ مبارک مہینہ گزرتے سمے کے ساتھ ہم لوگ اپنی تیاری میں رہتے ہیں، اپنی مشغولیت میں رہتے ہیں، اپنے بچوں کا کپڑا، اپنے افطاری کا خرچہ وغیرہ۔ تو ایسے موقع پر ہم سب کو اپنے غریب بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے اور ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے لیے افطاری کرتے ہیں تو اپنے غریب اور محتاج بھائیوں کے لیے بھی افطاری ضرور بھیجیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک روزے دار کو افطاری کراتا ہے تو اس کے روزے کے برابر، ایک روزے دار کے برابر افطاری کرانے والے کو ثواب ملتا ہے، اور جو افطاری کرتا ہے، جس روزے دار کو افطاری کراتا ہے، اس روزے دار کی بھی ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ بہرکیف یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے بچوں کے لیے کپڑے لیں تو اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق جتنا ہو سکے دوسروں کے بچوں کا بھی خاص خیال کریں، خاص طور پر غریبوں کا۔ امید ہے آپ سب اس کام کو بھی ضرور کریں گے۔ تیسری بات، جس طرح ہم اس مہینے میں روزوں کی، تراویح کی اور دیگر ذکر اذکار کی، تسبیحات کی خوب پابندی کرتے ہیں، اسی طرح دوسرے مہینے میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب پر فرائض فرمائے، 5 وقت کی نمازیں ہیں، اسی طرح غریبوں کی مدد کرنا ہے، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنا، یہ سب ہم دوسرے مہینوں میں بھی انشاءاللہ کریں گے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے گوش و گزار کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ میسیج آپ دوسروں لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔